سورہ المؤمنون حصہ نمبر 2 شروع۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور نسل پیدا کی، پھر ہم نے ان میں خود انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ اور اس کی قوم کے سرداروں نے جو انکار کرنے والے تھے اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلاتے تھے، اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں خوشحال کر رکھا تھا، کہا یہ تو ایک انسان ہے تمہاری طرح، یہی کچھ کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی کچھ پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے جیسے انسان کا کہنا مانا تو یقیناً تم گھاٹے میں پڑ جاؤ گے۔ کیا یہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جاؤ گے تو تم دوبارہ نکالے جاؤ گے؟ بہت ہی دور کی بات ہے جو تم سے کہی جا رہی ہے۔ زندگی تو صرف دنیا کی ہے، یہی ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم کسی کے دوبارہ اٹھنے والے نہیں۔ یہ تو ایک شخص ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا ہے اور ہم اس پر ایمان لانے والے نہیں۔ اس نے کہا اے میرے رب، میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا۔ فرمایا بہت جلد یہ ضرور پچھتائیں گے۔ تو ایک زبردست چیخ نے انہیں حق کے ساتھ آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں خس و خاشاک کر دیا۔ بس ہلاکت ہو ظالم قوم کے لیے۔ پھر ہم نے ان کے بعد کئی اور قومیں پیدا کی۔ کوئی قوم اپنی مقررہ مدت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے۔ پھر ہم نے مسلسل رسول بھیجے، جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم نے ان کو یکے بعد دیگرے ہلاک کیا، اور ہم نے ان کو افسانہ بنا دیا۔ پھر ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں اور واضح دلیلوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ بڑے مغرور لوگ تھے۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لائیں، اور ان کی قوم تو ہماری غلامی میں ہے؟ پس انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا، تو وہ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے۔ اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور اس کی ماں کو نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو بلند مقام والی ایک پرسکون جگہ میں پناہ دی جس کے قریب چشمہ جاری۔ اے رسول، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، خوب جانتا ہوں تمہارے اعمال کو، اور یقیناً تمہاری یہ امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ ہی سے ڈرو۔ پھر لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اپنے پاس والی چیز پر خوش ہے، تو انہیں کچھ وقت کے لیے ان کی غفلت میں چھوڑ دے۔ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد دے رہے ہیں تو یہ ان کے لیے بھلائی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یقیناً وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں، اور ان کے دل کانپتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، یہی لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، اور وہی ان میں آگے بڑھنے والے ہیں۔ اور ہم کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق کے ساتھ سب باتوں کو لکھ رہی ہے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کے دل اس میں غافل ہیں۔ اور ان کے کچھ اور کام بھی ہیں جو وہ کرتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑتے ہیں تو وہ فوراً چلانے لگتے ہیں۔ آج مت چلاؤ، یقیناً تم ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں پاؤ گے۔ یقیناً میری آیات تمہیں سنائی جاتی تھی تو تم الٹے پاؤں پھر جاتے تھے، تکبر کرتے ہوئے اور رات کو فضول باتیں کرتے۔ تو کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی چیز آئی ہے جو ان کے اگلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی، یا وہ اپنے رسول کو نہیں پہچانتے تو اسی لیے انکار کر رہے ہیں؟
या वो कहते हैं कि इसे दीवानापन लायक है? नहीं, बल्कि वो हक लेकर आया है और उनमें से अक्सर हक को नापसंद करते हैं। अगर हक उनकी ख्वाहिशात के पीछे चलता तो जमीन व आसमान और उनमें जो कुछ है सब बर्बाद हो जाते, बल्कि हम उनके पास उनकी नसीहत लाए हैं तो वो अपनी नसीहत से मुंह मोड़ रहे हैं। क्या तू उनसे कुछ इजरत मांगता है? तेरे रब का बदला ही बेहतर है और वो सबसे बेहतर रिज्क देने वाला है, और यकीनन तो उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बनाता है। और जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते वो तो सीधे रास्ते से भटकने वाले हैं, और अगर हम उन पर रहम करें और उनकी तकलीफ दूर कर दें तो वो अपनी सरकशी में फिर भी भटकते रहेंगे। इस वाकये में आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा पसंद आई? कमेंट में जरूर बताएं।